میرا اقامت تجارت میں یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے جبکہ سونا اور چاندی سے مہنگے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیجیے۔ ہیرے جواہرات، ڈائمنڈز، زمرد اور نہ جانے کیا کیا اتنے مہنگے مہنگے اور اتنی بڑی بڑی قیمتی دکانوں میں لگے ہوئے، زکوٰۃ مہنگے اور سستے ہونے کی بنیاد نہیں ہے اچھا زکوٰۃ جن چیزوں پر ہوتی ہے اور جن پر نہیں ہوتی، ٹھیک، اس کا فارمولہ یہ نہیں کہ وہ چیز سستی ہے یا مہنگی ہے، اوکے، تمام سستی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اور تمام مہنگیوں پر یہ زکوٰۃ ضابطہ ہوگی۔ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، اگر یہ ضابطہ ہوتا تو کریانے کی دکان میں رکھی ہوئی چیزیں تو بہت سستی ہوتی ہیں، صحیح، ٹافیاں ہوتی ہیں، ہاں ماچس بھی ہوتی ہے، ٹافی بھی ہوتی ہے، ماچس بھی ہوتی ہے، کینڈیز، ٹھیک ہے، تو اب ٹھیک ہے ایک دکان ہے اس میں 5 لاکھ کا مال ہے، لیکن ایک دکان وہ ہے جس میں 5,000 کا مال ہے، بیچنے کے لیے جو چیز ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہیرے جواہرات بھی اگر بیچنے کے لیے ہوں گے ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ دیٹس اٹ، تو پتہ ہی چلا کہ اصل بنیاد سستا اور مہنگا ہونا نہیں ہے۔ کسی کے ہوائی جہاز ہوں، اس پہ ٹریول کرتا ہوں، کرائے پہ چلتے ہوں، صحیح ہے، ٹریول چلو خود ٹریول کرتا ہے تب بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بھائی مہنگی ترین چیزوں میں آتا نا جی جی، جہاز اور جی جیٹ ہاں، جہاز، جی ہاں، لیکن زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ جی تو زکوٰۃ ہوتی ہے مال نامی پر، مال نامی پر، مال نامی پر۔ یہ تھوڑا کانسیپٹ سمجھائیں گے سر؟ مال نامی ہماری عقل کے مطابق، مال نامی کی 2 طرح کے تشریحات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی تشریح یہ ہے وہ چیزیں جن سے مقصود مالی اضافہ ہو، اوکے، جیسے سونا چاندی، یہ پہلے دن سے بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اشرفیاں، دراہیم، صحیح یہ صحیح، سونے اور چاندی کی ہوا کرتے تھے۔ جی جی، تو کرنسی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اضافہ۔ ٹھیک، مال تجارت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، مال تجارت کا بھی مقصد ہوتا ہے اضافہ۔ گروتھ ہوتی ہے اس میں، 5,000 کا مال ڈال کر 5 لاکھ تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو جن چیزوں کے اندر نمو نہیں ہے، اوکے، گروتھ، نشو و نما کہتے ہیں، نمو نہیں ہے، جی جی، شریعت مطہرہ نے مسلمانوں پر رعایت کرتے ہوئے ماشاء اللہ، یہ رخصت دی ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں رکھی۔ ٹھیک ہے،